السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کورسز میں پرنسپلز آف مینجمنٹ سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا کورس انسٹرکٹر ناصر شہزاد علی. آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ویری امپورٹنٹ لیکچر نمبر 2. اسی مناسبت سے چونکہ آپ کا سیکنڈ ویک ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف مینجمنٹ. آج ہم بات کریں گے مینجمنٹ کی ہسٹری کی، کہ پرنسپلز آف مینجمنٹ کب سے مرتب کیے جانے لگے، مینجمنٹ کو پراپر ایک سبجیکٹ کا، ایک ڈسٹنکٹ فیلڈ کا درجہ کب ملا، کس کس دور میں کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ پروگریس ہوئی. سب سے پہلے دا مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے. اومنیپوٹینٹ آر سمبولک ویو آف مینجمنٹ. اومنیپوٹینٹ مین کہ یعنی لوگوں کی تھنکنگ جو ہے اس کے متعلق کیا ہے، اور سمبولک ایک علامتی رول کو کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں پہلے اسی کو ڈسکس کریں گے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. جبکہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف مینجمنٹ کے اندر ہم چار کی چار جو اپروچز آف مینجمنٹ ہیں، اور اس کے اندر جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اور جو ہر اسکول آف تھاٹ کے ریچولز ہیں، جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے جو تھنکنگ دی، انہوں نے جو سوچ دی، انہوں نے اپنی ریسرچ بیسڈ جو فائنڈنگز دی، اس نے مینجمنٹ کے سبجیکٹ کی کتنی خدمت کی، اس کی پروگرس میں کیا رول پلے کیا، اور کس کس دور میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے ہم کلاسیکل اپروچ کو ڈسکس کریں گے. سیکنڈ لیول پہ کوانٹیٹیو اپروچ کو ڈسکس کریں گے، پھر بیہیویئرل اپروچ کو ڈسکس کریں گے، اور اینڈ پہ جا کے کنٹمپریری اپروچز کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس، ہم آج کے اپنے پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اس چیز پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ کچھ جو لیکچر نمبر 1 تھا اس سے بلانگ کرتا ہے ٹاپک، کہ اومنیپوٹینٹ اور سمبولک ویو آف مینجمنٹ اس کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اومنیپوٹینٹ ویو. دا ٹریڈیشنل ویو، ایک روایتی نظریہ جو کہ مینجمنٹ کے متعلق ہے آف مینیجرز، از دیٹ دے ہیو ورچولی ان لمیٹڈ کنٹرول اوور دی آرگنائزیشن. عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مینجمنٹ کے پاس یا مینیجرز کے پاس ایک ان لمیٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے وائل ڈیسائیڈنگ دا ڈفرینٹ فیکٹرز، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز، اڈاپٹنگ ڈفرینٹ کنٹرولز فار دا مینجمنٹ ٹو پروگرس towards their attainment of selected goals or achieve their targets. Virtually unlimited control over organization کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ مینیجرز کے پاس ایک الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اینڈ اٹس پرپز، اور اس کے مقاصد کیا ہیں. فنکشنز کیا پرفارم کریں گے، اینڈ آپریشنز یعنی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو وہ کس طرح سے کیری آن کریں گے، کیسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دیئرفور دے الون آر رسپانسیبل، اور یہ بھی پھر اس چیز سے نظریہ نکلتا ہے کہ چونکہ تھنکنگ ان کی ہے، پلاننگ ان کی ہے، اور تمام مینجمنٹ کی جو بگ پکچر ہوتی ہے ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ پورے پورٹریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کرتے ہیں فار آل اٹ سکسیس اینڈ فیلئر. تو اسی حساب سے پھر یہ بھی ایک چیز کو سپوز کر لیا گیا کہ چونکہ پلاننگ ان کی ہے، تو پھر اگر سکسیس ہوتی ہے یا فیلئر ہوتی ہے تو وہ بھی پھر مینیجر کے کھاتے میں ہی جائے گی. حالانکہ ایڈمنسٹریٹو ویو یہ کہتا ہے کہ ادارے اس وقت تک صحیح نہیں چل سکتے جب تک آپ اس کی نگرانی کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے کچھ ایسے لوگ جو ہیں ان کی ڈیوٹی نہ لگا دیں جو سختی کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن کریں اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈس. دس ویو از کالڈ اومنیپوٹینٹ ویو آف مینجمنٹ. یہ نظریہ کہ جس میں الٹیمیٹ اتھارٹی ایک مینیجر کے کھاتے میں یا
ایک ایسا شخص کہ جس کے ذمہ ایک ڈپارٹمنٹ لگا دیا جاتا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا ویو ہے سمبولک یعنی علامتی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ مینیجر کو ایک علامتی یا ایک کنڈیشنل اتھارٹی دیتے ہیں کہ بظاہری طور پہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے ایک ایسے ریچول یا ایک ایسی پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹیز ہوں۔ لیکن یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ سمبولک ویو آف مینجمنٹ از دا ویو دیٹ، یہ اپنی سوچ یہ دیتا ہے کہ مینیجرز ہیو اونلی اے لمیٹڈ ایفیکٹ آن سبسٹینٹیو آرگنائزیشنل آؤٹ کمس، کہ مینیجر کا ایک کسی خاص حد تک بس اثر ہوتا ہے، یعنی گائیڈنس کے حوالے تک، ریسورس ایلوکیشن کے حوالے تک، لائسن رول کے حوالے تک، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الٹیمیٹ سوچ بھی نہیں کی چلتی ہے، الٹیمیٹ آرڈرز بھی نہیں کے چلتی ہیں، اور اسی کی روشنی میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اٹین کی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ پہلا اومنی پوٹینٹ ویو کہتا تھا کہ جتنی بھی سکسیسز ہیں یا فیلئر ہیں وہ مینیجر کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، لیکن یہ کانسیپٹ اس کی نفی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مینیجر کی جو لائبلٹی ہے یا اس کے جو اثرات ہیں یا جو اس کی اتھارٹی ہے وہ ایک سبسٹینٹیو آرگنائزیشن آؤٹ کم تک ہو سکتی ہے بیکاز آف لارج نمبر آف فیکٹرز آؤٹ سائڈ دیئر کنٹرول۔ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ایک مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اب مینیجر نے اپنی ٹیم کی ذہن سازی تو کرنی ہے، وہ موٹیویٹ تو کرتا ہے، اور ڈفرینٹ قسم کی ان کے سامنے چیزیں ہوں گی کہ جن کو وہ یوز کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی، اپنی آرگنائزیشن ممبر کی موٹیویشن کریں گے ٹورڈ دیئر اٹیننگ دی گولز۔ تو وہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے، وہ ان کو کام کے لیے رضامند کرتا ہے، اور رضامند کرنے کے لیے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو انٹرنسک اور ایکسٹرنسک فیکٹر کہا جاتا ہے، یعنی وہ فیکٹرز جو انسان کو کام کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں یا ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ اگر وہ کام کریں گے تو ان کو یہ بینیفٹس ملیں گے، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کو یہ بینیفٹس نہیں ملیں گے۔ تو یہاں سے پھر اسٹوڈنٹس ہماری ایک سوچ کلیئر ہو گئی، اور دو چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اومنی پوٹینٹ ویو آف مینجمنٹ کیا ہے اور سمبولک ویو آف مینجمنٹ کیا ہے۔ جیسا کہ اومنی پوٹینٹ ویو یہ کہتا ہے کہ ایک مینیجر کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی، ہائیسٹ اتھارٹی ہوگی، اور اسی کی پالیسی چلے گی، اسی کی پلاننگ چلے گی، اسی کی تھنکنگ چلے گی، اور اسی حساب سے چونکہ اس نے تمام چیزوں کو پلان کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، کنٹرول کیا ہے، تو پھر جو نتائج ہوں گے، الٹیمیٹ آؤٹ کمز ہوں گے، وہ بھی مینیجر کے کھاتے میں جائیں گے، چاہے سکسیس کی صورت میں ہو چاہے فیلئر کی صورت میں ہو۔ لیکن سمبولک ویو جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف رائے دیتا ہے اور جسٹ اپوزٹ ہے۔ ویسے وہ یہ کہتا ہے کہ مینیجر دیکھنے میں تو اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، جو کہ ہیڈ جو ہوتے ہیں، ہیڈ لیس ادارے جو ہوتے ہیں، ان کی پروگرس وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، نہ تو ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی پرفارمنس اپریزل بھی نہیں ہو پاتی۔ لیکن وہ یہ سمبولک ویو والے اس چیز کی رائے ضرور دیتے ہیں کہ مینیجر کا جو اثرات ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اوپر وہ بظاہری ہوتے ہیں، سمبولک ہوتے ہیں۔ کام باقی جو آپ کی پرسنلز کی ٹیمز ہوتی ہیں آپریشن پرفارم کرنے کے لیے، مینٹل کیلیبر کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس اسکل بھی ہوتی ہے، جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ورکنگ کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے، کام وہ کرتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم میجر اپروچز آف مینجمنٹ کی بات کریں گے۔ مینجمنٹ کے لیے اگر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس کے اندر مکمل اپروچز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو نظریات آج تک قائم ہوئے ہیں اور جو ان سے اسکول آف تھاٹس وجود میں آئے ہیں، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے مینجمنٹ کو ایک ڈسٹنکٹ فیلڈ آف اسٹڈی بنانے کے لیے، فیلڈ آف اسٹڈی یا فیلڈ آف مینجمنٹ بنانے کے لیے۔ اب میجر اپروچز میں سب سے پہلے تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کی شروعات کب سے ہوئی، پھر ایوولوشن ہوتے ہوتے اس کو سائنس کا درجہ کس دور میں دیا گیا، سائنس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ سائنس آف بیہیویئر ہے، کہ ہم نے بیہیویئر کو جو ہے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا، پھر کوانٹیٹیو انالیسس کی بات ہوئی، اور آخر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کنٹمپریری جو آج کے دور کے جو معاملات ہیں جس کو ہم ماڈرن مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو اگر ہم اس چارٹ کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے ارلی ایگزامپلز آف مینجمنٹ ہے کہ کہاں سے یہ نظریہ یا کہاں سے ایک سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی کہ چیزوں کو مینج کرنے سے نتائج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایک سسٹم جب وجود میں آ جاتا ہے تو پھر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا، پلان کرنا، آرگنائز کرنا، لیڈ کرنا، کنٹرول کرنا اور اپنے ٹارگٹس کو اٹین کرنا ایزی ہو جاتا ہے. پھر ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے ایڈم اسمتھ کا، جس نے 1776 میں اپنی بک لکھی تھی دا ویلتھ آف نیشنز، اور بنیادی طور پہ وہیں سے ہی اس کی جو ہے مین ورکنگ شروع ہوئی تھی مینجمنٹ کی. اس نے لوگوں کے سامنے بتا دیا تھا کہ ویلتھ آف نیشنز جو ہوتی ہیں ان کو بیٹرلی اچیو کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں بائی پرفارمنگ بیٹر مینجمنٹ. پھر انڈسٹریل ریولوشن کا دور آیا کہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو پھر مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر بھی سائنٹیفک چیزوں کا استعمال شروع ہوا. انڈسٹریل ریولوشن نے مجبور کیا کہ اداروں کو چلانے کے لیے ایسی تھنکنگ، ایسی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے کام کو آسان بنا لیا جائے، ایفیشنسی کو انکریز کر لیا جائے اور ایفیکٹیونیس بھی بہتر ہو جائے. کلاسیکل اپروچ کے اندر ہم دو اسکول آف تھاٹس جو ہیں اس کی بات کریں گے. بیسیکلی تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ تو کلاسیکل اپروچ ہے، اس کے اندر دو جو ہیں چیزیں ہم آبزرو کریں گے. ایک سائنٹیفک مینجمنٹ جو کہ فریڈرک ڈبلیو ٹیلر نے یہ تھیری پیش کی تھی. اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے ایک سائنس کی برانچ ہے. اور پھر ہم اس کے اندر جرنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ویو کی بات کریں گے. تھرڈ اسکول آف تھاٹ جو کہ کوانٹیٹیو اپروچ کہلاتا ہے، اس کے اندر ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کریں گے کہ جو ہماری سروسز ہوں گی، ہماری مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان کے اندر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے عنصر کا ہونا ضروری ہے. ہماری ڈسکشن پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جو کوالٹی ہے وہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کی نظر میں ایک ایسی کریکٹرسٹکس جس کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں. مثلا کچھ لوگوں کی نظر میں آپ ایک پروڈکٹ کے ڈیزائن کو بھی کوالٹی کہہ سکتے ہیں، اس کے اٹریکٹیو کلر کو بھی کوالٹی کہہ سکتے ہیں، اس کی ورکنگ کیپیبلٹی کو بھی آپ ایک کوالٹی کا نام دے سکتے ہیں، اس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو کو بھی کوالٹی کا نام دے سکتے ہیں، یا اینی ادر فیکٹر جو کہ کسی کسٹمر کو یا کسی یوزر کو اٹریکٹ کرے اور وہ چیز اس کو اس کی ایک کریکٹرسٹک کے طور پہ یاد رہ جائے. پھر ہم فورتھ اسکول آف تھاٹ کی بات کریں گے بیہیویئرل اپروچ جو ہے. اس کے اندر ارلی ایڈوکیٹس جو تھے انہوں نے کیا رائے دی؟ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا گیا ہاوتھورن اسٹڈیز کا. ہاوتھورن اسٹڈیز ایک لائٹنگ ایفیکٹ تھا جو آپ کے آرگنائزیشن ٹیم ہوتی ہے ان کی ورکنگ کے اوپر، اور اس کو آبزرو کیا گیا، سائنس سے پروو کیا گیا کہ جہاں پہ ورکنگ کنڈیشنز اچھی ہوتی ہیں، اچھی لائٹ ہوتی ہے، تو وہ انسان کی طبیعت کے اوپر بھی اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں. اور اسی اچھے اثرات ہونے کی وجہ سے آپ کی جو مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ بیٹر ہو جاتی ہیں، ان کے اندر امپرومنٹ آ جاتی ہے. اور پھر آرگنائزیشنل بیہیویئر کا کانسیپٹ کیا ہے ہم اس کی بات کریں گے. اور لاسٹ اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے پاس کنٹمپوریری اپروچز یعنی ماڈرن مینجمنٹ. اس کے اندر پھر اس کو مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو کب ایک سسٹم اپروچ کا نام دیا گیا اور کب اس کی کانٹیجنسی اپروچز کی وضاحت کی گئی. تو یہ تو تھا ایک اوور کم، یہ ایک تائرانہ جائزہ کہ ہم جب اس لیکچر میں ہسٹری آف مینجمنٹ کی بات کریں گے تو ہم نے کس اسکول آف تھاٹس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور آخر پہ یہ دیکھیں گے کہ ہر اسکول آف تھاٹ کی باقیوں کے ساتھ ڈفرینسز کیا ہیں. جی اسٹوڈنٹس، ہم اپنے پریکٹیکل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے. دیر آر مینی ایگزامپلز فرام دا پاسٹ ہسٹری دیٹ، یعنی اگر ماضی کو اسٹڈی کریں تو ہمیں اس چیز کے ایویڈنسز مل جاتے ہیں اور جو اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں ہاؤ مینجمنٹ ہیز بین پریکٹسڈ فار تھاؤزنڈز آف ایئرس، کہ کیسے مینجمنٹ فنکشنز کو ہزاروں سالوں سے پرفارم کیا جا رہا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں آپ کو ہسٹری میں ایسے ملیں گی کہ جس سے آپ کے اندازے ہو جاتے ہیں یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ ہر کسی دور میں کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے.
ان کو پرفارم کیا جاتا رہا ہے. چونکہ اگر ہسٹری کی بات کریں، کئی قومیں دنیا میں آئیں، اجڑ گئیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کی کھنڈرات کی صورت میں اس دور کی تہذیب کا یعنی سویلائزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا بود و باش کیسا تھا، سوچنے کا انداز کیسا تھا، وہ کیسے رہتے تھے، کیسے بزنس کرتے تھے اور اپنے بزنس کو لک آفٹر کیسے کرتے تھے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اینسنٹ مینجمنٹ یعنی آباء و اجداد سے. پرانے دور سے مینجمنٹ جو ہوتی رہی تو دو بڑی ہی حیران کن چیزیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں اس کے اندر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ کسی نہ کسی صورت میں یہ ہوتی رہی ہے. مثلا سب سے پہلے ایجپٹین پیرامڈس کی بات کرتے ہیں کہ مصر کے اندر جو اہرام مصر بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت کے بادشاہوں کی قبریں ہوتی تھیں، اور آج بھی جب آثار قدیمہ والے اس کو کھودتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، ابھی تک ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ اس کی کتنی تہیں ہیں، وہ زمین میں کس حد تک موجود ہیں، اور اس کے تہہ خانوں کے اندر کیا کچھ کا ہے، اور دنیا کے کون کون سے راز دفن ہیں. اور آج بھی اگر اس کا آپ ڈیزائن دیکھیں، اس کی کنسٹرکشن دیکھیں، اور اس کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے آلات یا اس کے جو مٹیریل دیکھیں تو انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو سلز ہیں پتھروں کی یا پتھروں کے پیسز کیسے وہاں پہ رکھے گئے. تو آج بھی انسانی ذہن اس کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. اور پھر اسی طرح گریٹ وال آف چائنا وال جو ہے اس کی اچھی خاصی ہائٹ ہے، بڑا زبردست مٹیریل اس کے اندر استعمال ہوا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ابھی بھی وہ اپنی اصلی شیپ میں موجود ہے. تو یہ بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں اتنے بڑے پروجیکٹ لگانے مشکل ہیں، تو جس دور میں چائنا وال بنی ہوگی یعنی دیواریں چین بنی ہوگی تو اس وقت کون سی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی جب اتنے بڑے پروجیکٹس تھے تو بغیر مینجمنٹ کے کیسے کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے. Are the good examples of projects of the tremendous scope and magnitude that employed tens of thousands of people. یعنی اس کی تعمیر کے اندر کئی ہزار لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا اور ان ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا. تو یہ پاسبل ہے کہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیے بغیر یا مینجمنٹ فنکشنز کو پرفارم کیے بغیر اتنے لوگوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہوگا اور ان سے جو آپ نے کام لے لیے ہوں گے. How was it possible for these projects to be completed? کیسے ممکن ہوا کہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر، اتنے بڑے پروجیکٹس کو مکمل کر لیا گیا اور اس کے آج بھی کچھ ثبوت نہیں ملتے کہ اس وقت کنسٹرکشن کی کیسے ہوئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دور میں کسی نہ کسی صورت میں مینجمنٹ جو ہے اس کی پریکٹسز ہو رہی ہوں گی، مینجمنٹ فنکشن کو پرفارم کیا جا رہا ہوگا. The answer is management. وہی بات کہ اتنے بڑے پروجیکٹ مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پورے ہو سکیں. تو مینجمنٹ بیسیکلی وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جس کی مدد سے آپ ریسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں، چیزوں کو پلان کرتے ہیں، اداروں کو آرگنائز کرتے ہیں، پیپلز کو آرگنائز کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، اینڈ دین پھر آپ اپنے جو آپ نے پہلے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ دوسرا اس کے اندر ہی other examples of early management practices can be seen through assembly lines. assembly کا لفظی مطلب ہوتا ہے چیزوں کو جوڑ دینا، پارٹس کو جوڑنا. accounting systems and personal function as just a few processes. یعنی ان کو کچھ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی اکاؤنٹنگ سسٹم جو دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اینڈ پرسنل فنکشن جو ہیومن لیبر کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اس کو ہائر کرنے کے لیے، اس کو ٹرین کرنے کے لیے پریکٹسز ہوتی ہیں. ایز جسٹ اے فیو آف دا پروسیسز اینڈ ایکٹیویٹیز ان آرگنائزیشن کہ آرگنائزیشن کے اندر یہ بنیادی نوعیت کی دو جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس وقت بھی کی جاتی ہوں گی، دیٹ آر آلسو کامن ٹو ٹوڈیز آرگنائزیشن جو آج بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے انسان نے تہذیب سیکھنی شروع کی تو اس چیز کے ابھی تک یہ ایویڈنسز نہیں ملتے کہ یہ جو اتنے بڑے پروجیکٹس اس دور میں مکمل کیے گئے تھے افیکٹو مینجمنٹ کے بغیر کیسے ممکن ہو گیا تھا کہ انسان کی ذہن اور انسان کا عقل آج بھی اس چیز کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ یہ جو ایجپٹین پیرامڈس بنے تھے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے پتھر کہاں سے آ گئے اور ان پتھروں کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا اور کس شیپ میں رکھا گیا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود وہ ابھی تک اپنی شیپ کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی بھی موسم نے، حالات نے، ڈیزاسٹرز نے ان کا بھی کچھ بھی نہیں بگاڑا.
دوسرے نمبر پہ جب 1776 میں ایڈم اسمتھ نے اپنی بک لکھی. اب ایڈم اسمتھ وہ پرسن ہے کہ جس کو بزنس اینڈ کامرس پڑھنے والا کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا ریسرچر نہیں جانتا. آتھر آف دا کلاسیکل اکنامک ڈاکٹرائن، جس نے ایک دنیا کو ایک سوچ دی تھی معیشت کے حوالے سے. دا ویلتھ آف نیشنز ریٹن ان 1776. اس نے یہ کتاب بڑی شہرہ آفاق کتاب تھی جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. 1776 میں لکھی. آرگیوڈ بریلینٹلی اباؤٹ دا اکنامک ایڈوانٹیجز. اس نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اس چیز کے اوپر بحث کی کہ آپ کون سے اکنامک ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ ڈویژن آف لیبر، کہ اگر آپ لیبر کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پہ تقسیم کریں اور ان کو وہی ٹاسک یا وہی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کا کہیں کہ جن کی ان کے پاس اسکل ہوتی ہے، جس کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور آلریڈی انہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہوتا ہے. دا بریک ڈاؤن آف جابز انٹو نیرو ریپیٹیٹیو ٹاسک، یعنی آپ ایکٹیویٹیز کو، مختلف فنکشنز کو ایسے تقسیم کریں کہ لوگوں کی اسکل، لوگوں کا انٹرسٹ، لوگوں کی ٹریننگ، یہ تمام چیزیں مد نظر رکھیں اور ان لوگوں سے وہی کام کروایا جائے کہ جو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وڈ برنگ ٹو آرگنائزیشن اینڈ سوسائٹی. اس کے بعد ایڈم اسمتھ کے بعد انڈسٹریل ریولوشن، یعنی جو صنعتی ترقی کا دور شروع ہوا. کین بی تھاٹ آف پاسبلی دا موسٹ امپارٹنٹ پری 20th سینچری، یعنی 20ویں صدی سے پہلے جب یہ صنعتی انقلاب کا دور آیا. انفلوئنس آن مینجمنٹ، تو اس وقت بھی پھر آپ نے دیکھا کہ مینجمنٹ کے بغیر ایک انڈسٹری کو سنبھالنا، ایک پروڈکشن انسٹیٹیوشن کو چلانا، مینوفیکچرنگ فیسلٹی کو چلانا ممکن ہی نہیں تھا. دا انٹروڈکشن آف دا مشین، جس وقت مشینیں ایجاد ہوئیں، پاور یعنی بجلی وجود میں آئی اور اس پاور نے مشینوں کو چلانے کے لیے ہمارے لیے پاسبل بنایا کہ ہم اس سے زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کر سکیں، زیادہ اس کی ییلڈ ہو. کمبائنڈ ود دا ڈویژن آف لیبر، اور اس کو اگر لیبر کو ٹرین کر دیا جائے اور مشینوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر لیبر کی عقل استعمال ہوگی اور مشینوں کی ایفیشنسی یوز ہوگی، اس کی کوئکنس یوز ہوگی، تو پھر آپ کا پروڈکشن کے پروسیسز جو ہیں وہ بیٹر ہو جائیں گے، انکریز کر جائیں گے. میڈ لارج ایفیشینٹ فیکٹریز پاسبل، اور اس طرح سے اس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ممکن ہو سکا کہ ہم نے بڑے بڑے پروڈکشن کے یونٹ لگا لیے، بڑی بڑی فیکٹریز لگا لی کہ جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی فیکٹری کا جو ورڈ ہے یہ آپ لوگوں نے اکنامکس کے فیکٹرز آف پروڈکشن پڑھے ہوئے ہیں، یہ وہیں سے نکلا ہے، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن جو ہے یہ مینجمنٹ ایکٹیویٹی کی بنیاد ہے، یعنی وہ ادارے جہاں پہ آپ مینجمنٹ فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں. پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ بیکم نیسیسری، اور اس وقت جب یہ تمام چیزیں وجود میں آ گئی تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیے وہ مشہور اور شہرہ آفاق فنکشنز کہ مینجمنٹ ایکٹیویٹی جو ہے ان 4 فنکشنز کے گرد گھومتی ہے کہ جن کو پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ کا نام دیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اور دا موسٹ پاپولر سائنٹیفک مینجمنٹ، یعنی پہلی اپروچ جو ہے کلاسیکل اپروچ جو ہے. سائنٹیفک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ایک مشہور سوشیولوجسٹ فریڈرک ونسلو ٹیلر یعنی فریڈرک ڈبلیو ٹیلر نے دیا، اور اس نے اس سبجیکٹ کو پراپر ایک سائنس کا نام دیا. فریڈرک ڈبلیو ٹیلر دا فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہلایا، اور آج کے دور میں بھی لوگ اس کو سائنٹیفک مینجمنٹ کا باپ ہی کہتے ہیں. پبلش پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ ان 1911. اس نے اپنی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب لکھی تھی 1911 میں، اور جس میں اس نے اس کو پراپر ایک سائنس کا نام دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ سیز مینجمنٹ از اے سائنس. اس نے کہا کہ یہ بھی ایک سائنس ہے. دیر از ون بیسٹ وے اینڈ ون بیسٹ پرسن ٹو ڈو دا ٹاسک. اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک بہترین طریقہ موجود ہے، اور جتنے لوگ اویلیبل ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ بھی ایسے اویلیبل ہوں گے یا ایسا شخص ہوگا جو ان ایکٹیویٹیز کو بہت اچھے سے پرفارم کر سکتا ہے. آئی لو ایفیشنسی. مجھے ایفیشنسی سے پیار ہے. ایفیشنسی مین لو ویسٹیج.
اینڈ آئی لو ٹو اسٹڈی پیپل ایٹ ورک، اور اس کو شوق تھا کہ ان لوگوں کو اسٹڈی کرنے کا جو کام کر رہے ہوتے تھے. بیسیکلی یہ ایک فرینچ تھا اور اس نے ایک انڈسٹریلسٹ تھا، اپنی انڈسٹری کے اندر اس نے لیبر کے کام کو آبزرو کیا اور اس نے کہا کہ چونکہ ان کی ابھی ایفیشنسی کم ہے، اگر مشینوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور لوگوں کو اس کے ساتھ کمبائن کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ان کی جو پروڈکشن ہے وہ انکریز کر جائے گی. مینجمنٹ شوڈ بی این ایکیڈیمک ڈسپلن، مینجمنٹ کو پھر ایک علیحدہ سبجیکٹ کا ایک ڈسٹنکٹ فیلڈ آف اسٹڈی کا نام دیا گیا. ہی ہیڈ اے پوائنٹ، اور اس کے پاس اس کی ریزنز بھی موجود تھی جو اس نے دی اور دنیا نے ان ریزنز کو مانا. ہز ورک انفلوئنسڈ، اس کا کام اثر انداز ہوا کن کن چیزوں پہ؟ برنگنگ سائیکالوجی انٹو دا ورک پلیس، یعنی انسان نے اپنی نفسیات، اپنی عقل، اپنی تھنکنگ اور اپنے ویژن کو استعمال کرنا شروع کیا. پھر مینجمنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے انڈسٹریز کے اندر یا آرگنائزیشنز کے اندر. گینٹ چارٹ، یہ ایک چارٹ بنا تھا جس کے اندر، جس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اپنی لیبر کی یا آرگنائزیشنل ممبرز کی پرفارمنس کو میجر کر سکتے تھے. اینڈ پلاننگ، ہارورڈ یونیورسٹی آفرنگ ماسٹر مینجمنٹ ڈگری، اور اس دور میں پھر ہارورڈ یونیورسٹی جو مشہور و معروف امریکن یونیورسٹی ہے، وہاں سے پھر مینجمنٹ کورسز کی ڈگریز جو ہیں وہ آفر کی جانے لگے. ہم اس کو اگلی سٹیج پہ ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا اس کا کام تھا سائنٹیفک مینجمنٹ میں. ٹیلر سائنٹیفک مینجمنٹ پرنسپلز بیسیکلی ہے کیا؟ اگر ہم اس ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے ہم اچھی اہلیت کے حامل، اچھی اسکل والے، اچھے بیہیویئر والے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہوتا ہے یہ ریکروٹمنٹ کہلاتا ہے. ریکروٹمنٹ کرنے کے بعد آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ جو اسکلڈ یا اسکلز اس ادارے کو ریکوائرڈ ہیں اور اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، آپ اس کے اندر جذبہ نظر آیا ہے سیکھنے کا، تو آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. آپ ان کو ٹرین کریں گے. جب وہ اشخاص آپ کے مقصد، آپ کی ٹریننگ کے مطابق ٹرین ہو گئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گیٹ ورک ڈن، ان سے مختلف قسم کے کام کرواتے ہیں. اینڈ اپریشیٹ دیم، اور اگر وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کی تعریف ہوتی ہے، اور اگر وہ کام اچھا نہیں کرتے تو پھر ان کی تعریف نہیں ہوتی. اور اس سے اگلی اسٹیج پہ جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر دس لیڈ ٹو دا گریٹ ایفیشنسی اینڈ پراسپیرٹی، اس کی وجہ سے جو ذرائع ہیں، ریسورسز، ان کی ویسٹیج کم ہو جاتی ہے، کاسٹ کم ہو جاتی ہے، بینیفٹ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مالی خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کچھ تھا اس کے اندر؟ اگر 4 اسٹیجز یہی دیکھیں، سب سے پہلے تھا ڈیولپ سائنس فار ایچ ایلیمنٹ آف این انڈیویجول ورک. آپ کے پاس ایک سائنٹیفک توجہ ہونی چاہیے کہ جو ایک انفرادی شخص اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے، وچ ول ریپلیس دا اولڈ رول آف تھم میتھڈ. اور جب یہ رول امپلیمنٹ آپ کر دیں گے تو اس سے پہلے جو رہنما اصول تھے جن کی بنیاد پہ آپ کسی کی ایفیشنسی کو، کسی کی ورکنگ کو آبزرو کرتے تھے، اس کو چینج کر دو. نمبر 2، سائنٹیفکلی سلیکٹ اینڈ دین ٹرین، یعنی سائنسی یا تکنیکی بنیادوں پہ کچھ لوگوں کا چناؤ کریں، ان کی اسکل دیکھتے ہوئے، ان کا ورکنگ ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے، اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے، اور کتنے پروفیشینٹ ہے اپنی ورکنگ کے اندر. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہر آرگنائزیشن کے اندر کچھ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ ٹرین کرنے کے لیے آپ کو نیو امپلائیز کو خاص قسم کے ایک مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے، جس کے وہ آپ ٹریننگ کہہ سکتے ہیں. ٹیچ، ان کو پڑھایا جاتا ہے. اینڈ ڈیولپ دا ورکر، اور ورکر کی جو اسکل ہوتی ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے نالج کو بڑھایا جاتا ہے. نمبر 3، ہارٹلی کوآپریٹ ود دا ورکرز، آپ کو اپنے ورکرز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، ایک تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے. سو ایز ٹو انشور دیٹ، تاکہ اس چیز کو ممکن بنایا جا سکے، آل ورک از ڈن، کہ تمام کام ہو گیا ہے، ان اکارڈنس ود دا پرنسپلز آف سائنس، کہ سائنس کے بنیادی تقاضوں کو، بنیادی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہیں وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے. دیٹ ہیز بین ڈیولپڈ، جو کہ ہم نے شروع میں بنا لی ہوتی ہیں. اور لاسٹ اس کے اندر جو پارٹ ہے، ڈیوائڈ ورک اینڈ رسپانسبلٹی، کام کو تقسیم کریں اور ذمہ داری کو بھی تقسیم کریں، آلموسٹ ایکولی بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ ورکرز،
یعنی دونوں جو پارٹ آپ کے ہیں یعنی مینجمنٹ اور ان کے نیچے کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان سب کے لیے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کریں. مینجمنٹ ٹیکس اوور آل ورک فار وچ اٹ از بیٹر فٹڈ دین دی ورکر. اور یہ مینجمنٹ زیادہ اچھے سے کام کر سکتی ہے کیونکہ مینجمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرے گی تو سبارڈینیٹس یا ان کے لوور لیول کی مینجمنٹ ٹیم جو ہوگی ان کے احکامات کو مانے گی. تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ توجیہ دیتی ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کی، اور یہ جو پروسیس ہے بھی 4 سٹیپس کا یہ وضاحت کرتا ہے اور اس چیز کی سمجھ بھی آتی ہے. اور اس کے بعد اگر یہ 4th اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو اس کو پھر ری ایویلیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا ہم نے جو کام کیا ہے وہ فٹ فار دا پرپز ہے یا نہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ایشو کی طرف. کلاسیکل اپروچ کے اندر جو سیکنڈ تھنکنگ تھی وہ جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری تھی. اب ایڈمنسٹریشن کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں تو ان کی نگرانی کے لیے کچھ قوانین وضع کر لیں اور پھر ان قوانین کو امپلیمنٹ کریں اور اس چیز کو ممکن بنائیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایز پر اسٹینڈرڈ ہو رہی ہے. دا 2 موسٹ پرومیننٹ تھیورسٹ، 2 بڑے پاپولر تھیوری پیش کرنے والے لوگ اس کے ایڈوکیٹس تھے، یعنی جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری بیہائنڈ دا جنرل ایڈمنسٹریٹو اپروچ ور، اور ان کے نام کیا آتے تھے؟ سب سے پہلے تھا ہنری فایول. ہنری فایول وہ شخص ہے کہ جس نے مشہور زمانہ 14 پرنسپلز دیے تھے کام کی کوالٹی کو یا کام کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے. ہنری فایول واز دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف اے لارج فرینچ کول مائن فرم، یعنی معدنیات تلاش کرنے والی کمپنی تھی، اس کا یہ ڈائریکٹر تھا. ہز اٹینشن واز ایمڈ، اس کی جو توجہ ہے وہ مین اس چیز پہ تھی ایٹ دا ایکٹیویٹیز آف آل دا مینیجرز، کہ وہ جو مینیجر مختلف قسم کی ڈیوٹیز یا فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے تھے وہ کیسے کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرا جو ایک ویل نون مینجمنٹ ایکسپرٹ تھا میکس ویبر. میکس ویبر نے کیا کہا؟ ڈیولپڈ اے تھیوری آف اتھارٹی، یعنی اختیارات دیں اپنے مینیجر کو جو ڈیو رسپیکٹ ڈیو اتھارٹی بنتی ہے تاکہ وہ آزادانہ کام کر سکے، اپنے فیصلے لے سکے. بیسڈ آن این آئیڈیل ٹائپ آف آرگنائزیشن بیوروکریسی. اب یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایکسپرٹ میکس ویبر ایک جرمن سوشیولوجسٹ تھا جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی. اس نے پہلے سوسائٹی کو اسٹڈی کیا اور اس چیز پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بیوروکریٹک سسٹم جو ہوتا ہے آرگنائزیشن مینجمنٹ کا یہ بیسٹ ایور ہے. اس کی توجہ جو تھی وہ کن چیزوں پہ تھی؟ ایمفیسائزڈ ریشنلٹی. ریشنلٹی کہتے ہیں محدود کیپٹل کے اندر بہترین فیصلے لینا، یعنی کم کاسٹ لگا کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لاسٹ ٹائم ہم نے 2 چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. تو یہ دونوں ہی چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہ ایکسلنٹ اور کلاسیکل مینجمنٹ کہلائے گی. اب میکس ویبر کا زور کن 3-4 چیزوں پہ تھا؟ وہ کہتا تھا ایمفیسائز ریشنلٹی، آپ عقل مندی کے تقاضوں کو یوز کرتے ہوئے فیصلے کریں. پریڈکٹیبلٹی، چیزوں کے متعلق پہلے سے اندازہ لگائیں. تو یہ بجٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ پری ٹائم ایسٹیمیٹ ہوتا ہے آپ کی ارننگ کا، آپ کے ایکسپینسز کا اور آپ کی یوٹیلیٹیز کا. امپرسنالٹی، ٹیکنیکل کمپیٹنس، اور یہ چیز چیک کریں اور یہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے کام کریں گے تو آپ کے پاس ٹیکنیکل کمپیٹنس ہونی چاہیے. اینڈ اتھارٹیریزم، یعنی یہ اس چیز کے حق میں تھا کہ پرسن کو آپ نے مینیجر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کو اتھارٹی بھی دیں کہ وہ اپنی ایک مخصوص ٹیریٹری کے اندر اپنے اختیارات کو استعمال کرے اور ان اختیارات کو یوز کرنے کے بعد کوئی پروڈکٹیو رزلٹ دے کے آرگنائزیشن کو دکھائے. تو یہ 2 تھے جو ایڈوکیٹس تھے جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری کے. ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ہنری فایول نے جو 14 پرنسپلز دیے تھے وہ کیا تھے اور یہ کیا بتاتے تھے، کون سے رہنما اصول ان 14 پرنسپلز نے متعین کیے جو اس وقت سے لے کے اور آج تک ویسے کے ویسے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس نے کہا تھا ڈویژن آف ورک، کہ کام کو تقسیم کرے لوگوں کی اسکل کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. نمبر 2
اتھارٹی، جیسا کہ پہلے میں نے بات بھی کی ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو ایڈوکیٹ تھا وہ میکس ویبر تھا. اس نے کہا کہ اتھارٹی دیں. جب ایک مینیجر آپ کے پاس ہو اور وہ مختلف کام پرفارم کر رہا ہو تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایکسیس جو ہے وہ مالکان تک نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کوئک ڈیسیژن لینا ہو تو پھر اس کو اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ کسی بھی کمپنی کسی بھی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے بہترین سروسز دے سکے. ڈسپلن، نظم و ضبط قائم کرنا ہے. ادارے نظم و ضبط کے بغیر نہیں چل سکتے. یونٹی آف کمانڈ، یعنی ایک ایسی چین ترتیب دے دیں، ایک نظام وضع کر دیں جس میں پتہ ہو کس شخص کے پاس کیا اتھارٹی ہے، کون کس کے تحت کام کرے گا، کون کس کا باس ہوگا، رپورٹنگ کرائٹیریا کیسے پرفارم کیا جائے گا. یونٹی آف ڈائریکشن، آپ کو اختیارات کا بھی پتہ چل جائے، اس کے فلو کا بھی پتہ چل جائے کہ کیسے کیسے آپ نے اپنے بات کو اوپر پہنچانا ہے، اور اوپر سے اگر کوئی قوانین بنتے ہیں، کوئی پالیسی یا پروسیجر ڈیوائس کیے جاتے ہیں تو ان کو اپنے لوور لیول کے اوپر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. سبارڈینیشن آف دا انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا جنرل انٹرسٹ، کسی بھی شخص کا جو انفرادی انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ایک آرگنائزیشن کے ہول جو ان کا مقصد ہو، ان کا انٹرسٹ ہو، اس کو انڈرمائن کر دیں. تو اگر ایسے پروو ہو جاتا تو ایسے شخص کو پھر نکال دیا جاتا تھا. سینٹرلائزیشن، دوسری جو چیز ہے کہ چیزوں کو سینٹرلائز کر کے، یعنی کوئی ایسا آپ کے پاس پاور شیئرنگ کا یا کانسنٹرڈ مرکز ایسا ہونا چاہیے جہاں سے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. اسکیلر چین، اتھارٹی واضح کر دیں کہ باس کون ہوگا، اس کا اسسٹنٹ کون ہوگا، اس کے انڈر کام کرنے والے کون ہوں گے، اور آپ کے آپریٹنگ ٹیم کیا ہوگی. آرڈر، ایک ترتیب لگا دیں. ہم اگلے ویک میں مینجمنٹ سٹرکچرز کی بات کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کون سپیریئر ہوتا ہے اور کون سبارڈینیٹ ہوتا ہے. نمبر 10 ہے ایکوٹی، سینس آف آنرشپ آپ نے دینی ہے. یہ مختلف کمپنیز کے اندر اسٹاک آپشن سکیمز دی جاتی ہیں اور امپلائیز کو بھی شیئر آفر کیے جاتے ہیں محدود مقدار میں، کہ اتنے پیسے جمع کروا کے شیئر لے سکتے ہیں. نمبر 11 اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پروفیشن پرسنل، آپ کو اس چیز کا بھی یقین ہونا چاہیے اور آپ کو یہ جاب کی سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کام کرنے بیٹھیں گے اور یا کر رہے ہوں گے تو آپ کو جاب سے برخاست نہیں کیا جائے گا. ریمنریشن، آپ کی سروسز کو دیکھتے ہوئے مناسب معاوضہ دیا جائے گا، اور اس کے جو بیسک پیرامیٹرز ہوں گے وہ آپ کی اسکل ہوگی، آپ کی فیلڈ ہوگی، آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کا ریئل ورک ہوگا، آپ کی بیٹر ٹائمنگ ہوگی. انیشیٹو، مینیجر کو شروعات خود سے کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے وہ کسی کی طرف دیکھنا شروع کر دے. تو لیڈر کو لیڈر کہتے کیوں؟ صرف اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ لیڈر کہتے ہیں کہ وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے. وہ لوگوں کو مثال نہیں بناتا بلکہ لوگوں کے لیے خود مثال بننے کی کوشش کرتا ہے. اور آخر پہ ہے ایسپرٹ ڈی کارپس، یعنی آپ بہتری کے لیے لڑیں، ایفرٹ کریں، حوصلہ نہیں ہارنا، اور جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنی بات کو یا صحیح بات کو منوانے کے لیے میکسیمم پاور بھی یوز کریں. پاور یوزج کے بغیر ادارے نہیں چلتے. اسی طرح ہم بات کریں گے ویبر بیوروکریسی کی. یہ ایک بہت بڑے ایک اسکول آف تھاٹ کے ایڈوکیٹس تھے. ویبر بیوروکریسی کا مین پرپز کیا تھا؟ جیسا کہ بیوروکریٹک ارینجمنٹ کی لاسٹ جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ہم نے چیز کو اسٹڈی کیا ہے کہ بیوروکریٹک ارینجمنٹ بیسٹ ون تھا اداروں کو چلانے کے لیے. آپ بیوروکریٹی شوڈ ہیو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوروکریسی ہے کیا، اس کے اندر کن کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے 14 پرنسپلز میں، ڈویژن آف لیبر کو ڈیوائیڈ کریں. وہ جس فیلڈ کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان کو اسی فیلڈ میں جاب دی جائے، اور ان سے وہی آپ جب ایک ٹاسک دے کے اس کی رپورٹ مانگیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کے ریزلٹس اچھے رہے ہیں. اب وہ ڈویژن لیبر کیا ہو سکتا ہے؟ جاب بروکن ڈاؤن انٹو سمپل، جاب کو سمپلیفائی کر دیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی جاب پہ بیٹھ کے کیا کام کرنا ہے. روٹین اینڈ ویل ڈیفائنڈ ٹاسک، اور جن چیزوں کو آپ نے فالو کرنے کا کہنا ہے اس کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی ہیں جو ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، جو سب کو سمجھ آنے والی ہو. اتھارٹی ہیرارکی، یعنی وضاحت کر دیں آپ کہ ایک شخص جو مینیجر کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی اتھارٹی کتنی ہے، وہ کیا کیا فنکشن پرفارم کر سکتا ہے، اور جو سٹرکچر ہوگا مینجمنٹ کا
اس کا نمبر کیا ہے ان تمام اختیارات کو استعمال کرنے میں. یعنی کیا ہو سکتا ہے، یہ اتھارٹی میں پوزیشنز آرگنائزڈ ان اے ہیرارکی ود اے کلیئر چین آف کمانڈ. اس ہیرارکی کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کس شخص نے کیا کام کرنا ہے، کس حد تک کام کرنا ہے، اور اپنی اسکل کو کیسے استعمال میں لانا ہے. پھر ہے جو فارمل سلیکشن. اس کی سلیکشن کرنے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ روایتی طریقہ کار ہوتا ہے. پیپل سلیکٹڈ فار جابس بیسڈ آن ٹیکنیکل کوالیفیکیشن. بھئی دیکھیں، ایک آئی ٹی کی فیلڈ میں کام ہے تو آئی ٹی کی فیلڈ میں کام تو وہی بندہ کر سکے گا نا جو اس فیلڈ کا تجربہ رکھتا ہے. تو ٹیکنیک بھی انوالو ہو گئی ہے، طریقہ کار لیکن آپ نے وہ فارمل ہی رکھا ہے. نمبر 4 کریکٹرسٹکس ہے اس کی ویبر بیوروکریسی کی، فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز. جب آپ نے سلیکشن فارمل وے سے کر لی تو عام اداروں میں بننے چلنے والے قوانین جو ہیں ان کو بھی فارمولیٹ کریں، اس کو اپنے آئین کے طور پہ مرتب کریں اور تمام لوگوں کو پابند بنائیں کہ آپ نے ان قوانین کو فالو کرنا ہے. اور وہ رولز اینڈ ریگولیشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، سسٹمز آف ریٹن رولز لکھ کے لگا دیے جاتے ہیں. آپ کمپنی میں جاتے ہیں تو جب آپ بیرونی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے بعد ان کی لیبر پالیسی یا اپنی مینجمنٹ کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. امپرسنالٹی بیوروکریسی کے اندر، یعنی شخصیات پہ جو آپ کا رلائے ہوتا ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے. آپ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیں کہ لوگوں کی ٹریننگ ہو، لوگوں کو ایکسپیرینس ملے، لوگ چند چیزوں کو ہی اپنا جو آئیڈیل ہے وہ نہ بنا لیں. مثلا اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، یونیفارم اپلیکیشن آف رولز اینڈ کنٹرولز، یعنی بڑے چھوٹے کے مینیجر امپلائی کے ریلیشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو محکمانہ کارروائی بنتی ہے مینجمنٹ قوانین کے تحت وہ اس ٹیم کے اگینسٹ کریں. اور سب سے اینڈ پہ ہے کریئر اورینٹیشن. کریئر اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسکل کو بڑھانے کی، اس کو پالش کرنے کی مواقع آپ نے دینے ہیں. مینیجرز آر کریئر پروفیشنلز ناٹ آنرز آف یونٹس دے مینیج. لیکن کچھ کیسز میں ایسے ہوتا بھی ہے کہ بزنس پہ پیسہ لگانے والا خود ہی تمام چیزوں کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے. پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مالکان خود ہی اپنے اداروں کو چلا رہے ہوتے تھے. نمبر 3 اپروچ ہمارے پاس اب آ گئی، کوانٹیٹیو اپروچ ٹو دا مینجمنٹ. اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کوانٹیٹیو اپروچ مین کہ پہلی جو ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس میں زیادہ عنصر کوالٹیٹیو فیکٹر کا تھا، لیکن اس اپروچ کے اندر کوانٹیٹی اپروچ ہو گئی. مثلا جیسے آپ فائنینشیل مینجمنٹ کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، تو اس میں کوالٹیٹیو فیکٹر کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے جب بھی کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لینا ہوتا ہے یا کسی چیز کا کنٹرولنگ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو ہم اس کے جو طے شدہ کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. ایوالوڈ فرام میتھمیٹیکل اینڈ اسٹیٹسٹیکل میتھڈس. سب سے پہلے یہ کیا کہتے ہیں، چونکہ اس کو کوانٹیٹیو اپروچ کا نام دیا گیا تو میتھمیٹیکل اینڈ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ اس میں یوز ہوتے ہیں. ڈیولپ ٹو سالو ورلڈ وار 2 ملٹری لاجسٹکس اینڈ کوالٹی کنٹرول پرابلمس. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا بالکل ویسے ہی جیسے انٹرنیٹ کے ساتھ ہوا تھا کہ انٹرنیٹ جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو سٹارٹ میں امریکن ملٹری کے لیے، چونکہ ان کے آپریشنز پوری دنیا میں چل رہے ہوتے تھے تو ان کو ضرورت تھی ایسی خفیہ معلومات کے پھیلانے کی، تو انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی کیبلز بچھائی. پھر جب اتنا بڑا انفراسٹرکچر انہوں نے بچھا لیا تو انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ پیسہ لگ گیا تو ہمیں کوئی ایسا نظام بھی وجود میں لانا چاہیے کہ تاکہ اس کو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے استعمال کر لیا جائے. برٹش اینڈ امریکنز ملٹری ہیڈ ڈیولپڈ ٹیکنیکس. برطانوی اور امریکن فوج نے ایسی ٹیکنیک جو ہے وہ بنائی کہ جس میں آپ اس کو دیکھتے تھے اور ترقی دیتے تھے یوزنگ میتھ اینڈ اسٹیٹ ٹو پلان فار اٹیکس. اور وہ چیک کرتے تھے کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ پہ اٹیک کرنے کے لیے کانوائے سائزز بنانے کے لیے، یعنی بٹالینز بنانے کے لیے، بامبنگ کرنے کے لیے یا چھاپے ریڈز کے لیے انہوں نے کوانٹیٹیو اپروچ سے سہارا لے کے تو اس کی انٹینسٹی معلوم کرتے ہوتے تھے. نمبر 2 فوکسز آن امپروونگ مینیجیریل ڈیسیژن میکنگ بائی اپلائنگ. یعنی جو ایک پروسیس ہے جس کے تحت آپ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے یہ 6 سٹیجز پہ مشتمل ہوتا ہے. اب وہاں پہ آپ نے اپلائی کیا کرنا ہے اسٹیٹسٹکس، آپٹیمائزیشن ماڈلز، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے مینیجریل اکنامکس کا. انفارمیشن ماڈلز اور لوگوں کو معلومات دینے کے یعنی چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے جو ماڈلز موجود ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے.
اینڈ کمپیوٹر سیمولیشن یعنی خود کار نظام کہ جس کے تحت آپ جب اسٹینڈنگ انسٹرکشن دے دیتے ہیں کمپیوٹر کو تو خود طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو آپ کی انسٹرکشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہی کام ہوتا ہے. کمپیوٹر ڈو موسٹ آف ہز ورک ٹوڈے اور آج کے دور میں کمپیوٹر یہی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں جن کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں. اب کوانٹیٹیو اپروچ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. جیسا کہ ہماری شروع میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ مینجمنٹ تو ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ مینجمنٹ ان ایکٹیویٹیز کا نام ہے جو فنکشنز ہم نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں اپنی ادارے کو چلانے کے لیے اور اپنی آرگنائزیشن کو سکسیزفل بنانے کے لیے. اب کوالٹی کیا چیز ہے؟ کوالٹی مینجمنٹ از دا ایکٹ آف اوور سینگ آل ایکٹیویٹیز. ایک ایسا عمل کہ جس کے تحت جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں ان کو ہم دیکھیں آبزرو کریں اگینسٹ دی اسٹینڈرڈ اینڈ ٹاسک نیڈیڈ ٹو مینٹین اے ڈیزائرڈ لیول آف ایکسیلنس. اور جس کے لیے ایک بینچ مارکنگ کرائٹیریا میں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا جو کام ہوگا کس حد تک کس لیول تک ایکسیپٹیبل ہوگا. کوالٹی مینجمنٹ انکلوڈز کوالٹی مینجمنٹ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلے انٹینس فوکس آن کسٹمرس یعنی آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے اپنے کسٹمر کی طرف. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی امپروومنٹ کرنے کے لیے آپ اپنے جب کسٹمر کی رائے لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کا لائل کسٹمر بن جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ ہی سے چیزوں کو پرچیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 2 کنسرن فار کنٹینیوس امپروومنٹ. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چیزوں کے اندر امپروومنٹ نہ آئے. مثلا آج سے 30 سال پہلے والی گاڑیاں کس حالت میں ہوتی تھی, کون سے اس میں ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی, اور آج کے جدید دور میں بننے والی گاڑیاں. تو امپروومنٹ اگر نہ ہوتی تو ہم نے آج سے 30 سال پرانے ماڈل نہیں خریدنے تھے. جیسے جیسے دور آگے جاتا گیا چیزوں کے اندر انوویشن آتی گئی تو ہمارے لیے استعمال کرنے والی چیزوں کے اندر بھی بہتری آنا شروع ہو گئی. نمبر 3 پروسیس فوکسڈ یعنی عمل پہ توجہ ہونی چاہیے. آپ کو جو ایک ٹاسک دے دیا گیا کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. یہی کوالٹی ہے. امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف ایوری تھنگ ہر چیز اس کے اندر انوالو ہے. جیسے کہ پہلے ڈسکشن کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ مینجمنٹ کسی چیز کے اچھے ڈیزائن کو بھی کہہ سکتے ہیں. کوالٹی ہم کسی بھی چیز کی بیٹر پرفارمنس کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے اچھے قدر کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے اچھے ڈیزائن کو بھی کہہ سکتے ہیں, ورکنگ کیپیبلٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور یوزر فرینڈلینس کو بھی کہہ سکتے ہیں, لو کاسٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کوالٹی جو ہے ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے جو کسی نہ کسی شخص کے لیے اہمیت کی حامل ہو. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے 5-6 پیرامیٹرز بتائے ہیں کوالٹی مینجمنٹ کے لیے کہ وہ کسی ایک ہی جگہ پہ یوز ہوتے ہوں یا کسی ایک ہی فیکٹر کی بنیاد پہ تمام کو ایکسیپٹ کرتے ہوں. ایکوریٹ میجرمنٹ. تو کوانٹیٹیو اپروچ کو استعمال کرنے سے ہمیں چیزوں کو ایکوریٹلی پتہ چل جاتا ہے. مثلا آپ کا ایک پیشنٹ بیمار ہے, آپ ہاتھ لگانے سے دیکھتے تو آپ کو حدت فیل ہوتی ہے تو آپ کہتے بھی فیل کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹیمپریچر ہے. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں ٹیمپریچر ہاؤ مچ, یہ نہیں بتا سکتے جب تک سائنٹیفک ٹول یوز نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کے ٹیمپریچر کا جو ہے وہ فارن ہائٹ میں 98.6 فارن ہائٹ ہوتا ہے اور سینٹی گریڈز میں یہ 37.6 کے قریب آپ کا ٹیمپریچر باڈی کا ہوتا ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور آخر پہ ہے ایمپاورمنٹ آف امپلائیز کو اختیارات دیں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, حالات کی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ضرور اس چیز کی سینس دیں کہ وہ مالکان ہیں اور کمپنی کی بہتری کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں. نمبر 4 ہمارے پاس اپروچ ہے بیہیویئرل ویو پوائنٹ. اب بیہیویئر جیسا کہ کسی کے رویے کو جج کرنے کا کہتے ہیں تو بیسیکلی تو پھر اس کے نام سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے یا سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیہیویئرل ویو پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کے اندر پازیٹیو چینج لے کے آئیں, پروفیشنلزم لے کے آئیں, پھر اس کی بنیاد پہ اپنی ایکٹیویٹیز جب آپ پرفارم کریں گے تو آپ کو فائدہ دیں گی. آرگنائزیشن بیہیویئر ریسرچ ہیز کنٹریبیوٹیڈ مچ آف دیٹ وی نو اباؤٹ بیہیویئر ویوز آف مینجمنٹ. ہیومن ریسورسز یعنی ہم نے یہ کہا کہ انسانوں کو اپنا رویہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کام کی نوعیت کے اعتبار سے, نیچر آف ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, کمپٹیشن کی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے.
مینجمنٹ موٹیویشن، ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے امپلائی کی ذہن سازی کر سکیں، اور اگر وہ کام نہیں بھی کرنا چاہتا تو اس طریقے سے موٹیویٹ کریں کہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ اب لیڈرشپ، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژنری ہو، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے جا کے تمام چیزوں کو فیس کرے، اور جس کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکے اور ان کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ ٹرسٹ، اعتماد کی فضا ہونی چاہیے۔ ٹیم ورک، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلا شخص نہیں کر سکتا تو وہاں پہ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ، کانفلکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں کہ جو مختلف مینیجرز کے درمیان یا امپلائیز اور مینیجر کے درمیان جو بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اپروچ تھی اس نے دنیا میں بڑی پاپولیرٹی لی تھی۔ اس میں جو ارلی ایڈوکیٹس تھے، یعنی بنیادی طور پہ سٹارٹ میں جو اس کی آپ کو سجیشن دینے والے 4 پیپل اسٹینڈز آؤٹ ایز ارلی ایڈوکیٹس آف دی اوبی اپروچ۔ اوبی مین آرگنائزیشن بیہیویئر۔ دیز انکلوڈ رابرٹ اوون، ہوگو منسبرگ، میری پارکر فالیٹ اینڈ چیسٹر بارنرڈ۔ یہ 4 بڑے پاپولر اسکول آف تھاٹس تھے جنہوں نے بیہیویئر ویو پوائنٹ کو پھیلانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں، اس کو پاپولر کروانے میں اپنا رول پلے کیا۔ رابرٹ اوون، a successful Scottish businessman، یہ اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا ایک بزنس مین تھا۔ پرپوزز a utopian work place، اس نے کہا کہ ایک ایسا نظام بنائیں جہاں پہ سسٹم کے تحت ایکٹیویٹیز تیزی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ممکن ہو رہی ہوں اور پوری ہو رہی ہوں۔ ہوگو منسبرگ جو تھا، کریٹڈ دا فیلڈ آف انڈسٹریل سائیکالوجی، اس نے کام شروع کیا صنعتی لیول پہ جو ورکر کی سوچ ہوتی ہے یا مالکان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف انڈیویجولز، اس نے سائنسی تکنیک کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، ٹو ورک ٹو میکسیمائز دیئر پروڈکٹیوٹی اینڈ ایڈجسٹمنٹ، کہ جس کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور ادارے کو فائدہ پہنچائیں۔ میری پارکر فالیٹ was a social philosopher who thought the manager's job was to harmonize and coordinate group efforts، کہ مینیجر کی جاب اس کو زیادہ اچھی اور آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کی ٹیم کے اندر ایک کوارڈینیشن کی فضا ہو، اور اگر نہ بھی موجود ہو تو آپ کی توجہ اسی چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو ایک اچھے گروپ کی صورت میں مینیج کر لیں۔ اور چیسٹر بارنرڈ نے کیا کہا تھا؟ پریزیڈنٹ آف دا نیو جرسی بیل ٹیلی فون کمپنی سا آرگنائزیشن ایز سوشل سسٹم، اس نے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بہترین تعلقات ہونے چاہیے، اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، کمپیٹنسی بھی ہونی چاہیے، لیکن ٹورڈز دیئر جاب، ذاتی حیثیت میں اس میں کمپیٹنسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے پیج پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہم نے 4 ویو پوائنٹس دیے ہیں یا 4 مختلف ایڈوکیٹس کی بات کی ہے۔ ارلی ایڈوکیٹس آف اوبی جو تھے وہ 4 ہی تھے، یعنی رابرٹ اوون نے کیا کہا؟ کنسرنڈ اباؤٹ ڈیپلوریبل ورکنگ کنڈیشن، ایسی ورکنگ کنڈیشن دینی ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے کام کو اچھے طریقے سے مکمل کر سکیں۔ پروپوزڈ آئیڈیلسٹ ورک پلیس، ایک ایسی جگہ پہ آپ نے وہ پریمسز بنانی ہے بزنس کی جہاں پہ لوگوں کو آنا جانا آسان ہو، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے۔ آرگیوڈ دیٹ منی اسپینٹ امپروونگ لیبر، اگر آپ اپنی لیبر پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کو نئی اسکل دلواتے ہیں، واز اسمارٹ انویسٹمنٹ، تو آپ اس کو اسمارٹ انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا ایڈوکیٹ تھا ہوگو منسبرگ، ارلی ان 1900، یعنی 19ویں صدی کے سٹارٹ میں اس نے ایک آئیڈیا دیا، پائنیئر ان دا فیلڈ آف انڈسٹریل سائیکالوجی، یہ جناب سب سے پہلے اس کا کانسیپٹ جو تھا یہ دنیا کو دینے والا تھا کہ سائیکالوجی کا استعمال آپ کی انڈسٹریل گروتھ کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا سائنٹیفک اسٹڈی آف پیپل ایٹ ورک، اس نے کہا تکنیکی بنیادوں پہ اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال جب آیا تو ان پڑھ بندے کا تو رول ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب ایڈوانسڈ ایکوپمنٹ یوز ہونے لگ گئے، سافٹ ویئر بڑے بڑے بننے لگ گئے، تو پھر کمپنیوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ کام چوری کریں، ان کو مختلف قسم کی ٹریننگ سیشن کروانے پڑے تاکہ لوگوں کو ٹرین کر لیا جائے کام کے لیے۔
میری پارکر فولیٹ ارلی ان 1900 اس نے کیا کہا، ون آف دا فرسٹ ٹو ریکگنائز دیٹ آرگنائزیشن کوڈ بی ویوڈ فرام پرسپیکٹیو آف انڈیویجول اینڈ گروپ بیہیویئر، یعنی ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ جو ایک آرگنائزیشن کے ممبر کی کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ممبرس کی کوالٹیز ہوں گی وہی اس ادارے کی کوالٹیز میں نظر آئیں گی، اور اس کوالٹی کی ترتیب سے ہٹ کے وہ اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ چیسٹر بارنارڈ جو تھا 1930 میں اس نے ایک تھیری پیش کی، ایکچوئل مینیجرز ہو تھاٹ آرگنائزیشنز ور سوشل سسٹم، اس نے کہا کہ یہ بھی سوشل سسٹم ہے جیسا کہ میری پارکر نے کہا، اینڈ دیٹ ریکوائرڈ کوآپریشن، جن کو امن و امان، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلیوڈ مینیجرز جاب واز ٹو کمیونیکیٹ اینڈ اسٹیمولیٹ امپلائیز ہائی لیول آف ایفرٹس، یعنی کام کے اچھے ہونے کی ثبوت تو ہمیں یہی مل جاتا ہے کہ لیبر کا ذہن کتنا تھا کام کو کرنے کا، یا اس نے کام کی پرفارمنس کے اندر اپنی کون سی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ بلیوڈ مینیجر جاب واز ٹو کمیونیکیٹ، یہ تو ہو گیا چاہیے۔ فرسٹ ٹو آرگیو دیٹ، وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بحث کی کہ آرگنائزیشنز ور اوپن سسٹم، کہ آرگنائزیشن جو تھیں وہ اوپن سسٹم تھی۔ اوپن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اس میں کوئی جاب نئی کریٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے، اور کسی بھی وقت لوگوں کو وہاں سے فارغ کر سکتے ہیں بائی آئیڈینٹیفائنگ وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ اینی ریزن، کسی بھی ریزن کے بغیر۔ بیہیویئر ویو پوائنٹ جو تھا اس کے اندر ایک بڑی مشہور زمانہ اسٹڈی کی گئی تھی کہ جس میں انسانوں کی ورکنگ کے اوپر لائٹنگ کے ایفیکٹ کو اسٹڈی کیا گیا، اور اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹس دیکھنے کو ملے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاوتھورن اسٹڈی جو اس دور میں پیش کی گئی تھی وہ ہے کیا تھی۔ دا موسٹ امپارٹنٹ کنٹریبیوشن ٹو دا ڈیولپنگ آرگنائزیشن بیہیویئر فیلڈ کیم آؤٹ آف دا ہاوتھورن اسٹڈیز، کہ یہ ایک اسٹڈی جو تھی وہ کی گئی، اور لائٹ کے امپیکٹ یا ایفیکٹس انسانوں کی زندگی پہ، اس کی لائف پہ، اس کی کام کرنے کے انداز پہ، اس کی مینٹل کیپیبلٹی پہ دیکھے گئے۔ A series of studies conducted at the Western Electric Company، یہ امریکہ کی ایک الیکٹرک کمپنی تھی، وہاں پہ اس کے اوپر کام کیا گیا اور اس سے کچھ نتائج اخذ کیے گئے۔ تو یہ ریئل ٹائم ایکسپیریمنٹ تھا، یہ کچھ سائنسی باتیں نہیں تھی صرف۔ تو یہاں پہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو انف جو لائٹنگ دی گئی لائٹ کر کے، تو اس لائٹ کے امپیکٹ دیکھے گئے کہ انسان کی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹل فائنڈنگز کیا نکلی جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، تو کیا چیزیں ان کی فائنڈنگ قرار پائیں؟ سب سے پہلے پروڈکٹیوٹی ان ایکسپیکٹڈلی انکریزڈ، ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ جو ان کی پیداوار تھی یعنی پروڈکٹیوٹی تھی وہ کافی بڑھ گئی انڈر دا امپوزڈ ایڈورس ورکنگ کنڈیشنز، چاہے آپ نے کچھ ان کے اوپر سخت کنڈیشنز بھی اپلائی کی، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دیکھنے میں ملا کہ اس سے جو نتائج ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا تھے۔ دا ایفیکٹ آف انسینٹیو پلانز، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ انسینٹیو پلان جو اپنے لیبر کو یا امپلائیز کو یا آرگنائزیشن ممبرز کو دیے جاتے ہیں واز لیس دین ایکسپیکٹڈ، اور اس کے وہ نتائج بھی نہیں آئے جو کہ ہم نے ایکسپیکٹ کیے تھے۔ نارمل حالات میں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ایک ملازم کو خوش رکھنے کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو جناب اچھے پیکیجز دیے جائیں، انسینٹیو دیے جائیں، فائنینشیل بینیفٹس دیے جائیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہوتے ہیں، اور وہ یکسانیت سے اکتا کے بھی جاب سے ٹرن آؤٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ہر جگہ جا کے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے۔ اب یہ جو ریسرچ فائنڈنگ ہو گئی، آخر پہ انہوں نے کنکلوژنز کیا جو ہے ڈرا کیے۔ سوشل نارمز، یعنی آپ کی سوسائٹی کی جو روایات ہیں، گروپ سٹینڈرڈز، اور گروپ کے صورت میں کام کرنے کی صورت میں سٹینڈرڈز بنا دیے گئے کہ اس کی جو ایکوریسی کس حد تک ہو، اینڈ ایٹیٹیوڈ مور اسٹرانگلی انفلوئنس دا انڈیویجول، یعنی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ بہت اسٹرانگلی افیکٹ کرتا ہے اس چیز کو، یعنی آپ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیسے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں، اور پوسٹ امپلیمنٹیشن ایفیکٹ اس کے کیا نکلتے ہیں۔ ورک بیہیویئر دین ڈو مانیٹری انسینٹیوز، بعض لوگ اب ادارے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی امپلائیز کو ٹرینڈ بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے
ہاتھ آن اسٹڈی کے پہلے کیا تھی، یہ تو اس کا اسٹیٹس تھا کہ یہ اسٹڈی کی جائے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ لوگوں کے اوپر لائٹنگ امپیکٹ جو تھے، لائٹ کے جو اثرات تھے ان کو اسٹڈی کیا گیا۔ اب اس نے 3-4 سجیسشنز دیں۔ کیا؟ اوپن سسٹم۔ ایک تو آپ کے پاس سسٹم اوپن ہونا چاہیے کہ جس میں لیبر آ سکے جا سکے، یعنی کسی بھی وقت انٹر ہو جائے، ایگزٹ بھی کر سکے، ان کے پاس رائٹس ہوں، کو کوئی شدید قسم کے کانٹریکچل جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں ان کے تحت باؤنڈ نہ کیا جائے۔ پے اٹینشن ٹو ورکر۔ دوسرا اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہی پھر جو آپ نے اکثر یہ دیکھے ہیں کہ ادارے جو ہیں اپنی ملازمین کو پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں، علاج معالجے کی فیسلٹی دیتے ہیں، تو یہ دونوں ہی بڑے موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں امپلائیز کے لیے کام کرنے کے لیے۔ اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو اگر آپ کو سبسیڈائزڈ کہیں پہ ہیلتھ فیسلٹی ملتی ہے تو وہ آپ کے لیے بڑی بینیفیشیل ہوگی۔ تیسرا تھا ورکنگ آف انفارمل سوشل فیکٹر، یعنی ایک روٹین سے ہٹ کے ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس سے پہلے کبھی کام نہیں ہوا تھا کہ لائٹنگ امپیکٹ کو جو ہے اسٹڈی کیا جائے اور اس کے اثرات دیکھے جائیں کہ لوگوں کی ورکنگ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو اپلائی کرنے کے بعد الٹیمیٹلی یہ پتہ چلا کہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی ہے۔ یعنی آپ کی جو توجہ ہوتی ہے، آپ کی جو ورکنگ ہوتی ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ آئینہ دار ہوتا ہے آپ کی کامیابی کا، آپ کی ایکٹیویٹیز کا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، اور لاسٹ ٹاپک جو ہمارے آج کے ٹاپک کا ہے، لیکچر کا ہے، کنٹمپریری اپروچ۔ اس اپروچ کو سسٹم اپروچ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ان سسٹم اپروچ theory organizations are seen as system composed of a set of interdependent parts، یعنی ایک نظام جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو بلڈنگ بلاکس کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو خاص اینگل سے جوڑا جاتا ہے، تو بالکل ایسے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو ملایا جاتا ہے۔ پارٹس وچ کوآرڈینیٹ دیئر ایفرٹس، جو اپنے اپنے حصے کی ایفرٹس کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام یا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو دی کامن گولز۔ اور مقصد سامنے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کو کامن پرپز یا گولز دے دیے گئے ہیں ان کو اٹین کر لیا جائے۔ امپلیکیشنز آف دا سسٹم اپروچ، اب اس کے استعمالات کیا تھے، یہ اس کے اثرات کیا آنے شروع ہوئے کہ جب ہم نے ایک سسٹم اپروچ کو اپلائی کیا، کوآرڈینیشن آف دی آرگنائزیشنز پارٹس از اسینشیل۔ اب یہاں پہ ایک چیز سامنے آ گئی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں یا پرسونلز ہوتے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کی فضا ضرور ہونی چاہیے فار دا پراپر فنکشننگ آف دیئر آرگنائزیشن، تاکہ ان کا ادارہ پراپر ورکنگ کر سکے۔ Decisions and actions taken in one area of the organization will have an effect in the other areas of organization۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے، کسی ایک فیلڈ کے اندر، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹر ڈیسیژن ہو جانے سے اس ڈپارٹمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ تو بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات باقی ڈپارٹمنٹ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپن سسٹم کے تحت جو ایک کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے، ان کو آٹونومی دی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے وفاق کی بات کرتے ہیں، 18th امینڈمنٹ جب ہوئی اس کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے کہ وہ اپنے فیصلے علاج معالجے کی صورت میں، ایجوکیشن کی صورت میں، اپنے فائنینسز کی صورت میں، ٹیکسز کو کلیکٹ کرنے کی صورت میں اپنی تمام ایکٹیویٹیز وہاں پہ پرفارم کر سکیں۔ آرگنائزیشنز آر ناٹ سیلف کنٹینڈ، یعنی یہ خود کار نظام کا نام نہیں ہے۔ مینجمنٹ کے لیے ان پٹ آپ کو ہی دینا پڑے گی، آؤٹ پٹ وہ نظام دے گا، اور اس آؤٹ پٹ کے نتیجے میں آپ یہ چیک کریں گے آیا کہ میری ایکٹیویٹیز اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے۔ اب یہ اوپن سسٹم کی میں ایک آپ کے سامنے ڈائیگرام پیش کر رہا ہوں۔ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ بالکل ہی ایک کمیونیکیشن کا سسٹم جس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، یا ایک کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، یا ایک کمیونیکیشن سسٹم کیسے کام کرتا ہے، یہ بالکل اس طرز کے اوپر ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان پٹس ہوتی ہیں، یعنی کام کو سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی یا مینوفیکچرنگ یونٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں تو را مٹیریل پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے کام سٹارٹ کرنے کے لیے۔ ہیومن ریسورسز یعنی ٹرینڈ لیبر ہونی چاہیے جو وہاں پہ کام کرے گی۔ ایون کہ مشینیں اگر کام بھی کرتی ہیں تو ان مشینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس لیبر ہونی چاہیے۔ کیپٹل، سرمایہ ہوگا تو کام سٹارٹ ہوگا۔ ٹیکنالوجی،
آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر یا ٹیکنالوجی کی استعمالات کے بغیر کوئی اس طرح کی سوچ آپ کے پاس ہے کہ آپ ترقی کر لیں گے، اداروں کو چلا لیں گے؟ انفارمیشن، معلومات کی بنیاد پہ آپ مارکیٹ کا ڈیسیجن دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چیز کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر نہیں ہے یا اس وقت نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ چیز لانچ نہیں کریں گے۔ اب یہ تمام چیزوں کو، را مٹیریل کو جب آپ پروسیس میں لے کے آتے ہیں، ایک سسٹم کے اندر لے کے آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ٹرانسفارمیشن پروسیس ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امپلائیز ورک ایکٹیویٹیز، امپلائیز کو کام کرنا پڑتا ہے، سرٹن ڈیوٹیز ان کو، ان کے ٹاسک کو دیکھتے ہوئے ان کو دے دی جاتی ہے، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے، ان کی مینٹل کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے۔ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز، اور پھر تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مینجمنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے، یعنی مینجمنٹ کے چار فنکشنز یہاں پہ اپلائی ہو جائیں گے۔ کون کون سے ہیں؟ پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ ہے۔ ٹیکنالوجی اینڈ آپریشن میتھڈس، آپ نے میتھمیٹکس کو یوز کرتے ہوئے اس کے بھی کچھ نتائج دینے گے۔ ایک چیز اسٹوڈنٹس ذہن میں رکھیے گا کہ جو میتھمیٹکس ہے یہ سائنس کی ماں کہلاتا ہے، اور کمپیوٹر وداؤٹ میتھمیٹکس کام کر ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے اس سسٹم کو ٹرانسفارمیشن سے نکالا اور ادھر آؤٹ پٹ پہ لے کے گئے تو آپ کے سامنے اینڈ رزلٹ یا اینڈ پروڈکٹ آ گئی۔ کیا؟ پروڈکٹس اینڈ سروسز۔ پروڈکٹس تو فزیکل آپ کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور سروسز جو ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا دوسروں کو آفرنگس دے سکتے ہیں۔ فائنینشیل رزلٹس، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو مالی فائدے کیا رہے ہیں، آیا نقصان رہا ہے یا فائدہ رہا ہے۔ انفارمیشن، اس کا تمام معلومات کو یکجا کیا جاتا، کمپائل اپ کیا جاتا ہے، اور اینڈ پہ ہیومن ریزلٹس، اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے آپ نے نتیجہ کیا اخذ کیا ہے۔ اب اگر اس پوری ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ سائڈوں پہ انوائرمنٹ موجود ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انوائرمنٹ کی سکیننگ کیے بغیر آپ اس اوپن سسٹم آف آرگنائزیشن کو نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے اوپر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثلا گورنمنٹ پالیسی ہے، گورنمنٹ نے نئی پالیسی بنا دی ہے کہ جناب اگلے 4 مہینے کے لیے آپ گندم یا کوئی بھی زرعی اجناس پاکستان سے باہر نہیں بھجوا سکتے، تو سسٹم تو ایک بن گیا ہے نا۔ اب انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیے بغیر آپ اوپن سسٹم کو اپلائی کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے آپ کو نظام کو سمجھنا ضروری ہے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے کرنی ہے۔ کنٹمپریری اپروچز کے اندر سب سے پہلے کانٹیجنسی ایشوز کیا ہیں؟ کانٹیجنسی کسے کہتے ہیں؟ آلسو سم ٹائم کالڈ دا سچویشنل اپروچ، یعنی جس طرح کے حالات کا آپ کو سامنا ہے اس کے مطابق چیزوں کو کنٹرول یا ایکٹیویٹ کر لیں۔ دیر از نو یونیورسل اپلیکیبل سیٹ آف مینجمنٹ پرنسپلس۔ اس نے کہا کہ حالات کے مطابق چیزوں کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یونیورسل رول، کیونکہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی کام کرنے کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سوچنے کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو کم ہی ایسے ہوا ہے کہ دنیا بھر کی جو کمیونٹی ہے وہ چند ٹرمینالوجیز کے اوپر بیس کر کے اس کو مان لے۔ آرگنائزیشن آر انڈیویجولی ڈفرینٹ فیس ڈفرینٹ سچویشنز، یعنی چونکہ وہ ادارے مختلف ہوتے ہیں تو ان کو حالات بھی مختلف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کانٹیجنسی ویریبلز، یعنی ایسے چیزیں، ایسے وقوع پذیر ہونے والے عوامل، ایسے ویریبل جن کو وقت سے پہلے آپ پریڈکٹ نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ چیزوں کی تبدیلی کے متعلق ذہن میں یہ چیز موجود ہو۔ اینڈ ریکوائر ڈفرینٹ ویز آف مینیجنگ، اور پھر آپ کو ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ٹیکنیکس ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاپولر کانٹیجنسی ویریبلز کون کون سے ہیں؟ آرگنائزیشن کا سائز ہے، یعنی سائز کو دیکھ کے آپ اس چیز کو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر کتنی ہونی چاہیے۔ اگر کام یا ٹاسک زیادہ ہیں، لیبر کم ہے، تو اس کا مطلب ہے ایفیشنسی اور افیکٹونیس ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، روٹیننس آف دا ٹاسک ٹیکنالوجی، یعنی چیزوں کو تواتر کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے، اور آج کے دور میں ساری آفیشیل ورکنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر یا ٹیکنالوجی بیسڈ ہی ہو رہی ہے۔ انوائرمنٹل انسرٹینٹی، اس کو بھی واضح کر لینا چاہیے، چونکہ یہ کانٹیجنسی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس وقت انوائرمنٹ کے اندر جو ہے جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں ان کو کم یا زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی آپ کی کاؤنٹر پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کر لیتے ہیں، حالانکہ موسم کی انٹینسٹی کو قابو میں لانا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ اور لاسٹ ہے انڈیویجول ڈفرینسز، کہ اس معاملے میں انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوں گی ان کو پہلے بیان کر دیا جائے، ان کو حل یا سیٹل کرنے کا یا ٹیکل کرنے کا طریقہ کار پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی جائے۔
آج کے دور میں ہم اگر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ہسٹری کو ڈسکس کر لیا، کس کس دور میں کس کس شخص کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے، اور آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں کون کون سے چیلنجز کا یا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو سب سے پہلے گلوبلائزیشن ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اب آپ کی جو بارڈرز تھے اس کی وقت ختم ہو گئی ہے، اور انڈسٹریلسٹ یا پیسے والا آزاد ہے کہ ایک جگہ سے پیسہ اٹھا کے کہیں بھی اور جگہ جا کے لگا سکتا ہے۔ ایتھکس، اداروں کو چلانے کے لیے آپ کو کچھ رہنما اصول وضع کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مینیجرز ہوں گے وہ صرف یہ اصول بنائیں گے نہیں، بلکہ ان قوانین کو خود بھی فالو کریں گے، اور اپنی آرگنائزیشن ممبر جو ہیں ان کو بھی وہ پابند بنائیں گے کہ جو ایتھکس بن جائیں ادارے کو چلانے کے لیے اس کو فالو کرنا ہے۔ ورک فورس ڈائیورسٹی، آپ اپنی جو ورکرز ہیں ان کو مختلف ملٹی ڈائمینشنل فیلڈز کے اندر کام کروائیں تاکہ ان کا نالج بڑھے، ان کو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کا پتہ چلے، ٹیکنالوجی کے افیکٹو یوز کا پتہ چلے۔ تو ڈائیورسٹی سے آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہو جاتے ہیں۔ انٹرپرینور بیسیکلی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے بزنس کو رن کر رہا ہوتا ہے ود دا نیو آئیڈیاز، جدید دور کے جو تقاضے ہیں، لیکن وہ لیڈر بھی موجود ہو۔ پھر ہے ای بزنس، یہ بڑا کروشل ایشو ہے، ہم نے اس کے اوپر لاسٹ چیپٹر کے اندر بھی ڈسکشن کی تھی کہ ای بزنس مین کہ ڈوئنگ یور بزنس ڈیجیٹلی، کمپیوٹرز کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، اینڈرائڈ فون کے اوپر، ایپل فون کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کو اب پیمنٹس بھی کریں، پیسے وصول بھی کریں، آرڈر ٹیکنگ بھی کریں، ڈیلیوری نوٹ بھی بنائیں۔ تو ای بزنس جو ہے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یا انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی ایکٹیویٹیز کو پورا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کئی بڑی بڑی کمپنیاں ایسی ہیں جو ای بزنس میں بڑی پاپولر ہے، مثلا چائنا کی علی بابا ایکسپریس جو ہے، امریکہ کی امیزون، پاکستان کے اندر جو ایک دو کام کر رہی ہیں جیسے دراز.com ہے۔ تو ان کا سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ ای بزنس پہ ہے۔ نالج مینجمنٹ، آج کے دور میں جب آپ اتنی بڑی فیلڈ میں کام کرو گے، اتنا زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے، تو اپنے نالج کو انہینس کرنے کے لیے بھی آپ کے ایفرٹس ہونی چاہیے، اور اداروں کو چاہیے کہ اب جدید ٹیکنالوجی یا جدید سافٹ ویئر سے فیملیئر کرنے کے لیے اپنے ادارے کے ملازمین کو ٹریننگز دیں۔ لرننگ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتی ہے، اپنے ملازمین کو ٹرین کرتی ہے، ان کی حاصل ہونے والے نتائج یا ان کی پروفیشینسیز سے آئیڈیاز لگاتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میکسیمم اس سے پروڈکٹیوٹی کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو کنونشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں چل سکتی، لیکن لرننگ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ماحول کے مطابق۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کوالٹی مینجمنٹ۔ یہ چیز ہم نے آلریڈی ڈسکس کر دی ہوئی ہے کہ آپ کے کام کے اندر، آپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر، آپ کی بنی ہوئی پروڈکٹ کے اندر، آپ کے زیر استعمال پروسیسز کے اندر کوالٹی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہو۔ کوالٹی موجود ہوگی تو چیز آپ کے لیے وہ بہتر ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔